السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن کے تحت سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں، آیت نمبر 6 اور 7 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے ان کے کانوں پر اور ان کے دل پر، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ معزز اور موقر بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اس آغاز میں معاشرے اور سماج اور دنیا میں پائے جانے والے 3 گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں سے پہلا گروہ کا تذکرہ ہو چکا، متقیوں کا، دوسرا گروہ کافروں کا، اور تیسرا گروہ جو اس سے اگلی آیتوں میں ہے منافقین کا۔ یعنی آپ کہیں کسی معاشرے میں رہیے، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو کوئی بھی آدمی ملے گا تو وہ ان 3 گروہ میں سے ایک گروہ کا ہوگا، یا تو متقی ہوگا، مومن ہوگا، یا تو کافر ہوگا، اور یا تو منافق ہوگا۔ معاشرے میں یہی 3 قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں، اور ان 3 قسم کے گروہ کا تذکرہ اس موقع پر جب کہ اللہ رب العزت نے یعنی اللہ کی کتاب اللہ کو ہدایت کا ذریعہ بتایا ہے، اس موقع پر 3 گروہ کا تذکرہ یہ ہمارے لیے یہ پیغام لاتا ہے، یا ہم کو یہ میسج دیتا ہے کہ تینوں گروہ کے لیے ہدایت کا جو ذریعہ ہے وہ کتاب ہے، اور یہ قرآن ہے۔ متقیوں کو بھی چاہیے قرآن سے ہدایت حاصل کریں، کافروں کو بھی چاہیے قرآن سے ہدایت حاصل کریں، منافقوں کو بھی چاہیے قرآن سے ہدایت حاصل کریں۔ یعنی نیک سے نیک انسان کو اور برے سے برے انسان کو اگر ہدایت کے راستے پر چلنا ہے اور ہدایت کے راستے پر جمنا ہے تو انہیں کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ دنیا میں یہی ایک واحد کتاب ہے جو ہدایت کی کتاب ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ہدایت کی کتاب نہیں، کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے گروہ متقیوں کا تذکرہ فرمایا، اور اب دوسرے گروہ کافروں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور کافروں میں بھی ان سرکش اور ان باغی اور ان متمرد کافروں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کے ایمان لانے کی امید ہی ختم ہو گئی ہے۔ یہ اتنے ہٹ دھرم ہیں اور یہ اتنے متکبر ہیں اور یہ اتنے شیطان قسم کے ہیں کہ ان کے ایمان لانے کی امید نہیں رہے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا
بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم آپ ان کو ڈراؤ، سمجھاؤ، نصیحت کرو نہ کرو، سب برابر ان کے لیے۔ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ سارے کے سارے کافر اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ کافروں کا ایک متمرد اور سرکش طبقہ مراد ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب جیسے، کہ جن کے ایمان لانے کی امید ختم ہو چکی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ ان کو سمجھائیے نہ سمجھائیے، ڈرائیے نہ ڈرائیے، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ ایمان لانے کا موقع اور چانس کیوں ختم ہو گیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے کان پر مہر لگا دی ہے، دل پر مہر لگا دی ہے، اور آنکھ پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ہمیں 3 صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ایک صلاحیت کیا ہے؟ دیکھنے والے کہ اللہ رب العزت کی کائنات دیکھیے، یہ توحید کی نشانیاں دیکھیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں کہا ہے کہ دیکھو نا، آسمان کو دیکھو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اونٹ کو دیکھو نا کس طریقے سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، آسمان کو دیکھو نا اللہ رب العزت نے کیسے اس کو بغیر کھمبوں کے کھڑا کر دیا، اتنا بڑا آسمان۔ یہ زمین کو دیکھو نا اللہ نے کیسے اس کو ہموار کر دیا ہے، اور یہ پہاڑ کو دیکھو نا کیسے زمین میں گاڑ دیا ہے۔ یہ آنکھ سے دیکھ کر کے آدمی نصیحت حاصل کرتا ہے اور حق تک پہنچتا ہے۔ اور دوسری صلاحیت ہمارے پاس جو ہے، دوسرا ذریعہ، وہ کان ہے، کہ ہم کان سے توحید کی باتوں کو سنتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں، حدیثوں کو سنتے ہیں، واعظ و نصیحت کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اور جب کان سے سنتے ہیں، آنکھ سے سنتے ہیں، تو اس کا اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے، ہمارا دل نرم ہوتا ہے، ہمارا دل حق کی طرف مائل ہوتا ہے، ہمارا دل خشوع اور خضوع میں آ جاتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا تذکرہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کی بات ہوتی ہے تو وجلت قلوبہم، مومنوں کے دل جو ہے تھر تھر کانپتے ہیں اللہ کی توحید سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ تو مومنوں کا جو دل ہوتا ہے وہ دل اللہ کی توحید اور اللہ پر ایمان سے مطمئن ہوتا ہے۔ تو یہ دل ہے ایک صلاحیت جس سے آدمی ہدایت تک پہنچ سکتا ہے، کان ہے، آنکھ ہے، ان تینوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے، دل پر مہر لگا دی ہے، کان پر مہر لگا دی ہے۔ اب حق بات ان کے کان میں گھستی ہی نہیں، وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آواز دے رہے ہیں، توحید بیان کر رہے ہیں، ان کے کان تک وہ بات پہنچتی ہے، مگر کان کے اندر وہ توحید کی بات نہیں جاتی ہے، کیونکہ وہ مہر لگ گیا ان کے کان پر۔ ان کے دل میں بات نہیں بیٹھتی ہے کیونکہ دل پر مہر لگ گئی، اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، کوئی چیز دیکھ ہی نہیں پاتے نصیحت کی، توحید کی۔ تو جب یہ تینوں صلاحیت ان سے رہنمائی حاصل کرنا ختم ہو گیا، چانس ختم ہو گیا، تو پھر انسان کے لیے ہدایت کے راستے پر جانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن کے بعد دوسری جگہوں پر ران سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے تو وہ نقطہ گناہ کا صاف ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے، سبارہ گناہ کرتا ہے، تو وہ نقطہ سیاہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے، اب پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہی وہ ران ہے، یہی وہ زنگ ہے
جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، یہی وہ زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ المطففین میں کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، اب دل سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، اور دل نہیں سمجھے گا تو ایمان لانے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اور بعض جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تبع سے جو ہے کہا، اللہ نے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یعنی اللہ رب العزت کا ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یعنی یہاں پر ختم کا لفظ ہے اور وہاں پر تبع کا لفظ ہے کہ اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو مخصوص کفار ہے، شرکس اور متمرد کفار ہیں، جن کے ایمان لانے کی امید ختم ہو گئی ہے، کیوں؟ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، مہر لگ گئی ہے، اب وہ پردے پڑے ہوئے ان کی آنکھوں پر ایمان نہیں لا سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے اس لیے وہ ایمان نہیں لا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے مہر لگائی کیوں؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ بھائی اللہ رب العزت نے جب مہر لگا دی اس کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مہر کیوں لگائی؟ یہ مہر ان کے دلوں پر، ان کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے اعمال اور ان کے کفر کی وجہ سے لگی۔ ان کی جو سرکشی ہے اور ان کی جو طغیانی ہے اس کی وجہ سے جو ہے کیا نام ہے وہ اس پر مہر لگے۔ جیسے کہ اللہ نے کیا فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر جو زنگ لگا ہے وہ ان کے عمل کی وجہ سے لگا ہے، وہ ایسے ہے ہی ہے، ان کو ہدایت سے کوئی واسطہ نہیں، ان کو حق سے کوئی واسطہ نہیں، ان کو حق کی مخالفت کرنی ہے، ان کو ہدایت سے دور بھاگنا ہے، ان کو کفر کرنا ہے، شرک کرنا ہے، تو ان کے اس عمل کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے۔ یعنی اس کا سبب کون ہے؟ وہی ہے وہ اللہ رب العزت نے مہر ویسے نہیں لگا دی ہے نعوذ باللہ، بلکہ ان کے عمل کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئے۔ ایسے کہ اللہ نے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی۔ چونکہ آپ ایسا کام کر رہے ہو جو کیا نام ہے شرکیہ اور کفریہ ہے اور اسی میں بڑھتے جا رہے ہو، تو اس کے لیے مہر لگ گئی ہے آپ کے عمل کی وجہ سے، تو یہ آپ خود اس کے سبب بنے، آپ خود ویسے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا یہ نظام اور دستور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا تو سب کو زبردستی ہدایت کے راستے پر کھڑا کر دیتا، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم سب کو ہدایت پر لے آتے، لیکن اللہ رب العزت کو زبردستی نہیں کرنی ہے، نہ ہدایت کے بارے میں نہ گمراہی کے بارے میں۔ جو ہدایت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو گمراہی چاہتا ہے اللہ اس کو گمراہی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ بندہ جو چاہے گا ملے گا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راستے کی رہنمائی کر دی ہے بھائی، اب چاہو شکرداری کا راستہ اختیار کرو ایمان والا، اور چاہو تو ناشکری کفر والا راستہ اختیار کرو۔ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، حق آپ کے رب کی جانب سے ہے، جس کو ایمان لانا ہے ایمان لائے، جس کو کفر کرنا ہے کفر کرے۔ اللہ رب العزت تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو امتحان کے لیے یہاں پیدا کیا ہے، ہم کو آزما رہا ہے کہ ہم ہدایت چاہتے ہیں کہ ہم ضلالت و گمراہی چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ ان کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اب ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ وہاں متقیوں کا انجام کیا تھا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یہاں ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عذاب ان کو ملے گا، یہ بہت بڑے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ تو جو تقوی اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو کفر اختیار کرے گا وہ بہت بڑے عذاب کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو کفر اور شرک سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔